بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوج اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بہی خواہان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور رسائی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو تمہارا رسول مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا و صحت و قرار دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ حالانکہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے یعنی فکروں سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے۔ جی آپ سوچیں کہ آج ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت کس قدر پیوست ہو چکی ہے، بلکہ پنہا ہے، چھپ گئی ہے۔ جی ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ دنیا کی محبت نکل جائے، لیکن چاہنے کے باوجود یہ دنیا ہمارے دل سے نہیں نکل رہی۔ آخر وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کم ہوئی ہے۔ جی ورنہ جس چیز کی انسان کے دل میں عظمت ہوتی ہے، انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری طریقے سے فکر مند ہوتا ہے۔ جی آج ہمارے دماغ کے اندر اور ہماری سوچ کے اندر ایک فکر ہے، کیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا آ جائے، پیسے آ جائیں تو سکون ملے گا، پیسے آ جائیں تو دنیا کے ہر کام ہو جائیں گے۔ تو آدمی اس کی کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ کما حق اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے۔ جی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے گی
تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، تم اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے مچھر کا پر بتایا، دنیا کیا ہے؟ زینت و تفاخر و تکاثر بینکم لعب و لہو، یہ تمام الفاظ اللہ نے جو جتنا کم سے کم اور نیچا اور غلیظ اور سب سے زیادہ گرا ہوا الفاظ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ نے دنیا کے لیے وہ الفاظ استعمال کیا۔ فرمایا دنیا لعب ہے، کھیل کی جگہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی سا بھی کھیل ہو، چاہے کرکٹ ہو چاہے فٹ بال ہو، تو وہ کرکٹ اگر 20 ہے تو 2-3 گھنٹہ، اگر ون ڈے ہے تو 10 گھنٹہ 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اس کے اندر اندر وہ کھیل ختم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھیل شروع ہوا ہے تو وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے لفظ لعب لا کر بتایا کہ جس طریقے سے کھیل شروع ہو کر ختم ہوتا ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی شروع ہے تو ختم ہوگی، دنیا شروع ہے تو ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اب ہمیشہ رہنا ہے، اسی لیے ہمیشہ جس جگہ پہ رہنا ہے اس جگہ کی فکر کرو، اور فکر کیا کرو؟ خود بھی فکر کرو، خود کی بھی اصلاح کرو، اور تمہارے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی دیکھو، ان کے بھی لیے بھی ذرا سوچو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا بھائی جہنم میں جل رہا ہوگا، تمہیں اچھا لگے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ امت اچھے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا چھوڑ دے گی، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فریضے کو ادا کرنے کو چھوڑ دے گی، تو اللہ رب العزت اس کو تمام حقوق سے محروم کر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، جی جتنے شوافی مسلک کے لوگ ہیں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اے اللہ ہدایت دے اور اے اللہ عافیت والی زندگی دے، جو ظالم ہے اسے تو ختم کر دے۔ دنیا تو دنیا، حرم کے اندر یہ دعائیں روز ہوتی ہیں، اس کے باوجود آج دیکھیں مسلمان ذلیل ہے، اس کے باوجود آج دیکھیں مسلمان پریشان ہیں۔ دشمن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ دشمن ختم ہو جائے، پھر بھی دشمن ترقی کر رہے، طاقت میں آگے ہیں، تو وجہ پتہ چلا، وجہ یہ ہے کہ مسلمان اندر سے کمزور ہے، اور کمزوری کیا ہے کہ ان کا جو ربط ہے وہ ربط اللہ رب العزت سے کم ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ، جس شخص نے دین کی بات کہی، قرآن سے بات کہی، وہی بات حق ہوگی۔ ومن قال به ومن عمل به العجرہ، اور جس شخص نے دین کے کام پر عمل کیا، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کیا، وہ ایسا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کمایا تھا۔ ومن حکم به العدل، اور جس شخص نے دین کے مطابق فیصلہ کیا، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا، اس کا وہ فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا۔ ومن دعا الیہ، اور آگے فرمایا جس شخص نے اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، فہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، سیدھا راستہ تو صرف اللہ کا راستہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کس کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے علاقے کی فکر کی، جی اپنے آس پڑوس کی فکر کی، جو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں کرتے، کرنے والے الحمدللہ کر رہے ہیں، جو نہیں کرتے ان کے لیے یہ فکر کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ جی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا پڑوس، ہمارا علاقہ، ہماری سوسائٹی وہ ہو جائے جیسا صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ جب فکر کریں گے تو بنے گا، نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا۔ جب ہم لوگ حفظ میں پڑھ رہے تھے اس وقت تلوجہ گاؤں، اپنے زیادہ دور نہیں ہے بازو میں، تلوجہ گاؤں اور ایک رایا گاؤں، یہ دو گاؤں کی کارگزاری آئی تھی
کہ اس 2 گاؤں کے اندر ایک گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے، اور یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ 2014 یا 13 کی بات ہے کہ پورے گاؤں کے اندر ایک گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے۔ اور اس بات کا ہم نے جائزہ لیا کہ ایک مرتبہ ہمارے استاد ہیں گرایا گاؤں کے، وہاں ہم لوگ گئے تو جانے کے بعد ایک ساتھی تھا، اس کو گٹکے کی عادت تھی، تو اس کو گٹکا لینا پڑا، گٹکا لینے گیا دکان پر تو پورے گاؤں کے اندر اس کو گٹکا نہیں ملا، اور یہ بات 4 سال پہلے کی ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی ہے، یعنی پورے گاؤں کے اندر اس کو گٹکا نہیں ملا۔ آپ سوچیں کہ ان لوگوں نے کیسا ماحول بنایا ہے جی۔ ایک آدمی کی وجہ سے ماحول نہیں بنتا بلکہ جب پورا علاقہ فکر کرتا ہے تو ماحول بنتا ہے۔ الحمدللہ رایا گاؤں کے اندر دیکھیں جی، پورے عالم حافظ، ہر گھر کے اندر دینداری، فجر کے وقت لوگ مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے جمعہ کے دن آتے ہیں۔ آپ جا کر تو دیکھیں، زیادہ دور نہیں ہے جی، آپ جا کر دیکھیں، آپ دیکھ کر آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو اس طریقے سے زندہ کر کے رکھے، تعجب ہوگا۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔